وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا مقرر کی ہم نے منسکن قربانی، لیذکروا تاکہ وہ لوگ نام لیں، ذکر کریں، اسم اللہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، علی ما رزقہم ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے، من بہیمۃ الانعام پالتو جانوروں میں سے، پالتو چوپایوں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ تو تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے، فَلَهُ تو اسی کے سامنے اسلموا تم جھکو، اسی کے تم فرما بردار بنو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری سنائیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے، اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت تو سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، والصابرین اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے جو صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں، والمقیم الصلاۃ اور ان عاجزی اختیار کرنے والوں پر جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، وَالْبُدْنَ اور قربانی کا جانور، جعلناہا ہم نے بنایا اس کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی علامتوں میں سے، لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان جانوروں میں بھلائیاں ہیں، فاذکروا اسم اللہ تو تم اللہ کا نام لے لو، علیہا ان پر، صواف جب وہ کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب وہ گر جائیں گے پہلو کے بل، فَكُلُوا تو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور تم کھلاؤ، القانع نہ مانگنے والوں کو، والمعتر اور مانگنے والے کو، کذالک ایسے ہی ہے، ایسے ہی، سخرناہا ہم نے اس کو آپ کے تابع بنایا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، لن ینال اللہ نہیں ہرگز پہنچتا ہے اللہ تک، لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی لیکن اللہ تک پہنچتا ہے، التقوی منکم تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، کذالک ایسے ہی، سخرہا اس نے یعنی رب تعالیٰ نے تابع بنایا ان جانوروں کو، لکم تمہارے، لتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس انعام پر جو رب نے تم کو ہدایت دی، وبشر المحسنین اور خوشخبری سنائیے آپ نیکوکاروں کو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک تلاوت کی گئی۔ یہاں سے لے کر آخر سورت تک رب تعالیٰ ترتیب کے ساتھ 6 چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، 6 باتوں کو۔ جتنی آیتوں کی آج تلاوت کی گئی اس میں ایک خاص بات کو بیان فرمایا ہے، مسلمانوں کا ایک اہم شعار، ایک اہم بڑا عمل جس سے دین کی
پہچان سامنے آتی ہے، اسلام کو پہچانا جاتا ہے، وہ ہے قربانی۔ سال میں ایک مرتبہ خاص دنوں میں خاص شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے۔ اس چیز کا نام ہے قربانی۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے اور اس سے رب کا ذکر بلند ہوتا ہے اور رب کی فرما برداری سامنے آتی ہے۔ تو جو دشمن خدا ہوں گے، دشمن رسول ہوں گے، تو یہ چیز یعنی قربانی ان کے دل میں کھٹکتی ہے۔ چنانچہ دور نبوت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک کچھ کوتا نظر اور کچھ کم فہم لوگ اس پر اعتراض کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ چھپی باتوں کو جانتا ہے، ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ سکت ہے، یہ طاقت ہے کہ یہ قدیم اعتراض کا بھی جواب دے سکتا ہے اور جدید اعتراض کا بھی جواب دے سکتا ہے۔ یعنی یہ چیلنج کو قبول کر سکتا ہے اور ہر دور کے چیلنج کو۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کوتا نظر لوگوں کو جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے قربانی کا فائدہ اللہ رب العزت کو کچھ نہیں ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ انسانوں کو ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو رب کی ربوبیت میں کمی نہیں آئے گی۔ انسان قربانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کرنا چاہتا تھا، اللہ کا مقرب بنانا چاہتا تھا۔ اب اگر تم قربانی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ کا مقرب بنو گے۔ نہیں کرو گے تو ایک واجب اور ایک فرض کو تو ترک کیا، لیکن رب کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم قربانی کے ذریعے رب کا ذکر نہیں کرو گے تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اربوں خربوں مخلوق ہے جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور ہر آن کرتی ہے، ہر وقت کرتی ہے، ہر لمحہ کرتی ہے۔ انسان تھکتا ہے، جنات تھکتے ہیں، وہ جو درند ہیں، جو پرند ہیں، جو دیگر مخلوقات ہیں، وہ چیزیں تھکتی بھی نہیں ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے رب کا ذکر کرتی ہیں وہ چیزیں، اور وہ اس پر خوش بھی ہیں۔ ایک ہی انسان ہے اور جنات کی مخلوق ہے جو رب کی عبادت نہ کرنا چاہتی ہے، جو رب کا ذکر نہ کرنا چاہتی ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے کیا تو تھکاوٹ کی اور تھکان کی شکایت کرتی ہے۔ یہ بس انسان اور جنات ہیں، باقی جتنی مخلوق ہے ان کے نہ وہ تھکنے کا نام لیتی ہیں اور نہ وہ ذکر کو چھوڑتی ہیں، نہ وہ رب کی عبادت سے کتراتی ہیں۔ ساتھ میں یہ بتایا کہ نفس قربانی یعنی کسی جانور کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد بس سمجھ لیا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ نفس قربانی بحیثیت قربانی، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے حاجی یا عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے، دوڑ ہم کہیں بھی لگائیں یہ نزدیکی کا ذریعہ نہیں ہے، قرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان جو ذکر مشروع ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اعلان کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو فرما بردار ثابت کرنا ہے کہ رب نے یہ حکم دیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اور رب کے نبی کا حکم ہے کہ اس کے درمیان یہ ذکر کرنے ہیں،
اس سے اللہ رب العزت کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کی شان اونچی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کے نام کو لے کر اپنی زبان کو تر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو معطر کرتا ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ ذکر ہے۔ تو دوڑنا خالص یہ نزدیکی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوڑنا اس وجہ سے مشروع ہے کہ اب آپ دوڑیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ منی میں خاص مقامات پر کنکر مارنے ہوتے ہیں، تو خالص کنکر مارنا، انسان کہیں بھی کنکر مار لے تو کیا قرب حاصل ہوگا، رب کی نزدیکی حاصل ہوگی؟ نہیں۔ یہ منی میں جو جمرات کی رمی ہے، جو کنکر مارنے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر خدا کو، رب کی بڑائی کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ تم یہاں پر کنکر مارو، اللہ کا نام لو، شیطان کی قباحت تمہارے دل میں آئے، اور اس نیت سے جو ہے تم مارو کہ رب کا حکم ہے اور رب کے نبی کا حکم ہے۔ رب جیسے ہمیں چلانا چاہے اور جو حکم ہمیں دینا چاہے ہم ویسا کریں گے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والا، چاہے وہ حاجی ہو اس کو بھی قربانی کرنی ہے، اور گھر میں بیٹھا ہے آدمی حج پر نہیں گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں۔ بس ایسے ہی جب قربانی کے جانور کو سجایا جاتا ہے، ذبح کرنے کی جگہ لایا جاتا ہے، اور ذبح کرنے والا ہاتھ میں چھری لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی زبان بسم اللہ اللہ اکبر سے تر ہوتی ہے، اللہ کا نام اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں یہ اللہ کا نام گھومتا ہے، تو یہ قربانی اس کو گویا یاد دلاتی ہے کہ ہر کام جو ہے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کیا جائے جو بابرکت ہے۔ یہ جو اللہ اکبر اس کی زبان پر ہے، تو یہ اللہ اکبر اس اعلان کرتا ہے جو اس نے اب اس جانور پر پڑھنا ہے چھری کے چلاتے وقت کہ سنیے، نہ اولاد بڑی ہے، نہ مال بڑا ہے، نہ دنیا بڑی ہے، نہ عہدے بڑے ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز بھی بڑی نہیں ہے، بڑا اللہ ہے، اور اللہ کا حکم تھا قربانی کرنے کا۔ اے بندہ خدا اب تو قربانی کر رہا ہے تو اللہ کی محبت میں کرنا اور اللہ کے لیے کرنا۔ ساتھ ساتھ میں رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنیے، قربانی کوئی انوکھی اور نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور کائنات کی انتہا نبی کے اعتبار سے تو جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور امت آخری امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں اور سابقہ تاریخ کو دیکھتے ہیں، سابقہ تحریف شدہ کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر امت کو، ہر نبی کو قربانی کا حکم دیا ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ کے حضور اپنا پاکیزہ مال پیش کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اور قرب حاصل کرنا ہے۔ چھٹے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیان میں کہ ان کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی رب تعالیٰ نے قبول فرما لی، وہ کہیں باہر شہر سے باہر رکھی جاتی تھی، وہ قربانی آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی، اٹھا لیتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہوئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہود کی جو معتبر کتاب ہے، اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے لیکن مذہبی کتاب ہے ان کی، تورات میں جگہ جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور کچھ لوگوں کی قربانی کو آگ نے چھوڑ دیا۔ یہ دلیل ہے کہ قربانی کرتے تھے، بعض کی قبول ہوتی تھی، بعض کی قبول نہیں ہوتی تھی۔
پرانے زمانے میں تو کسی کے گناہ بھی ظاہر ہوتے تھے اور اس کی توبہ کا اگر توبہ قبول ہوتی تھی تو توبہ بھی جو ہے توبہ بھی کا بھی اعلان کیا جاتا تھا، اور اگر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ دنیا ہی میں اس کو بتا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کی جو ہے سزا تھی۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ آپ کی امت کا یہ حال ہے کہ یہاں بد بھی چھپا ہوا ہے، نیک بھی چھپا ہوا ہے، کسی کی جو ہے بدی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، کسی کو لکھا نہیں جا رہا دروازے پر کہ آج رات اس نے یہ گناہ کیا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ جو ہے آج بھی نیک اور بد موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور یہ تو اپنی بات ہے، جو برادران وطن ہیں اپنے غیر مسلم بھائی وہ بھی بیٹھ چڑھاتے ہیں، وہ بھی بلی دیتے ہیں، دیوتاؤں کے نام کی بلی، اور خود قریشی قربانی کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ جو اللہ کے لیے قربانی ہے اس کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر رکھو، اور جب ذبح کرو تو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون خانہ کعبہ کو مل لو۔ ان کا نظریہ تھا جب خانہ کعبہ کو ہم خون لگا لیں گے، اس خون کی خوشبو اور اس گوشت کی خوشبو رب سونگے گا نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے اس کو سکون محسوس ہوگا، سکون پہنچے گا تو ہماری قربانی قبول۔ اور کہتے تھے کہ جو دیوتاؤں، بتوں اور مجسموں کے نام کی قربانی ہے، قربانی کر کے ان کا خون بھی جو ہے ان بتوں کو مل لو اور گوشت ان کے سامنے رکھو، وہ بت اس گوشت کو سونگیں گے، خون کی خوشبو کو سونگیں گے، تو اس سے ان کو سکون حاصل ہوگا اور ہماری قربانی قبول ہوگی اور ہمارے کام بن جائیں گے۔ یہ باتیں عرض کرنے کا یہ مقصد ہے۔ حضرت آدم کی شریعت میں بھی علیہ الصلاۃ والسلام قربانی ہے، تمام انبیاء حضرت موسیٰ کے ہاں قربانی ہے، یہودیوں کے ہاں، حضرت عیسیٰ اور ان کی شریعت میں قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی شریعت میں قربانی ہے، اور خود قریشی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور آج جتنی بھی جو ہے قومیں ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتی ہیں اور اپنے اپنے معبود کی نزدیکی کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اسوائے ابراہیمی کو اپناؤ، اسی کے مطابق تم قربانی کرو، تو پھر اہل ایمان پر اعتراض کیوں؟ اہل ایمان کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو ناحق جو ذبح کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے؟ اعتراض کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے، جو یہودی ہیں یا جو نصرانی ہیں، جو صابی ہیں، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، برادران وطن بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک ہی قوم ہے جو دہریہ، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ بہت قلیل اور کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، حقیقی مالک وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ان جانوروں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تم اپنے گھر کے، اپنی زمین کے، اپنے مال کے مالک ہو، جیسا تمہارا جی چاہتا ہے ویسا اس میں تصرف کرتے ہو، جہاں مال چاہتے ہو استعمال کرتے ہو، جس طریقے کی تعمیر چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو کرتے ہو، جس طریقے کی فصل بونا چاہتے ہو اپنی کھیتی میں بوتے ہو، تاجر ہو تو جس چیز کی تجارت کرنا چاہتے ہو کر لیتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تمہیں عارضی ملکیت ہے اپنی دکان کی، عارضی ملکیت ہے اپنی زمین کی، عارضی ملکیت ہے اپنے مال کی، عارضی ملکیت ہے اپنے اہل و عیال کی نگرانی کی، اس میں تم مختار کل بن کر بیٹھے ہو اور جو چاہتے ہو کرتے ہو۔ تم ہی تو مانتے ہو اس زمین کا مالک اللہ، اس آسمان کا مالک اللہ، اس زمین میں جانی ہوئی
اور جو معلوم ہے مخلوق ان کا مالک اللہ، جو نظر سے اوجل ہے مخلوق ان کا مالک اللہ، تو ان جانوروں کا بھی حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا اور اللہ کو حق ہے جیسا وہ چاہے تصرف کرائے ان جانوروں میں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے توسط سے اور اپنی کتابوں کے توسط سے انسانوں کو حکم دیا کہ مخصوص دنوں میں ان کو ذبح کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ مالک ہے، مالک اجازت دے رہا ہے۔ اب بندوں کو، اب خادموں کو اور نوکروں کو چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے، اور پھر اس وجہ سے بھی اجازت نہیں ہے تم یہ کام خود کرتے ہو۔ جب تمہارا یہ کام برا نہیں ہے تو اہل ایمان کا کام کس معنی کر اور کیوں برا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ برا نہیں ہے کیونکہ یہ ہر شریعت میں رہا ہے، بس یہ الگ بات ہے کچھ قربانی کس چیز کی دی جائے، کس وقت دی جائے، کہاں دی جائے، کب دی جائے، یہ ہر دور میں مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کی بنا پر مختلف اوقات میں جو ہے قربانی کرنے کا حکم دیا، مختلف جگہوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا اور مختلف جانوروں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ منی میں قربانی کرو، تو حاجیوں کو حکم ہے کہ آپ نے منی میں قربانی کرنی ہے اور قربانی کے ایام میں۔ حدیث کی روح سے ہمیں حکم دیا گیا جو حج نہیں کر سکتا ہے وہ قربانی کے دنوں میں اپنے گھر میں قربانی کرے گا، اور یہ بھی حکم دیا کہ قربانی اونٹ کی ہوگی، قربانی گائے کی ہوگی، قربانی بیل کی ہوگی، قربانی بھینس کی ہوگی، قربانی بھیڑ اور بکرے کی ہوگی۔ بھینس کا ذکر قرآن کریم میں اس وجہ سے نہیں ہے، یہ ہوتی ہی نہیں تھی عرب دنیا میں۔ گائے کا بہت کم ہے اس لیے کہ یہ کمیاب ہوتی تھی، وہاں اونٹ ہوا کرتے تھے، بھیڑ اور بکری۔ بھیڑ اور بکری دور سے چلنا ان کے لیے دشوار تھا، یمن سے آنا ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے، بھیڑ اور بکری کو لانا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں زیادہ اونٹ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو لایا جاتا تھا، اس پر بدرجہ مجبوری سواری بھی کی جاتی تھی اور اس کے ضیاع کا اور تھکنے کا اور ضائع ہونے کا خوف نہیں تھا، ہلاک ہونے کا خوف نہیں تھا۔ ان چیزوں کی قربانی دینی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیتوں میں جو یہ قربانی کرنے والے ہیں یہ عاجز ہیں، اور عاجزوں کی پھر 4 صفات بیان کی ہیں، وہ ترجمے میں عرض کروں گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک مقرر کیا ہم نے منسکن قربانی، لیذکروا، تاکہ وہ لوگ نام لیں اسم اللہ، اللہ کا، اللہ ذکر کریں اللہ کا کے نام کا، علی ما، ان چیزوں پر، رزقہم، اللہ نے جو ان کو عطا کی، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں میں سے چوپائے۔ صرف پالتو جانوروں کی قربانی ہوگی، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کرنی کیوں ہے؟ یہ رب کا حکم ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور قربانی کی جاتی ہے اس لیے کہ تم اللہ کی مانتے ہو۔ فَلَهُ، تو اسی کے سامنے اسلموا، تم جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے عاجز لوگوں کو۔ کون ہیں عاجز؟ ان کی صفات، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں رب کی محبت میں، رب کے روب میں، رب کی ہیبت میں، کہ عام آدمی کا ذکر نہیں ہے، عام ذات کا حکم نہیں ہے، یہ عظیم ہستی کا، اس کائنات کو بنانے والے کا ذکر ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا چاہیے۔ دوسری صفت، والصابرین علی ما اصابہم، یہ عاجز وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں ان مصائب پر جو ان کو پہنچتی ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، بلکہ صبر کے ساتھ مصائب کو، آلام کو، دکھ اور درد کو برداشت کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہمیں ثواب ملنا ہے اگر ہم نے صبر کیا۔ والمقیم الصلاۃ، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں،
یعنی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ عبادات میں اہم ستون، دین میں اہم ستون نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب باقی عبادتیں کرتا ہے، باقی عبادتیں معتبر۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس کے عبادت میں کمی اور کوتاہی ہے، بدرجہ اولا وہ دوسری عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت کہ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور بدنا مراد ہے اونٹ کو ہم نے بنایا تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی بڑی علامتوں میں سے۔ کیوں؟ جب عرب والے حج کرنے جاتے تھے اور اونٹ کے گردن میں پٹا ڈال دیتے تھے، یہ اعلان تھا کہ جو ہے یہ اونٹ خانہ کعبہ کے پاس منی میں جا کر قربان ہوگا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب ملتی تھی کہ اللہ رب العزت کا ایک فریضہ حج ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور بلائی ہے، دنیا میں بھی بلائی اور آخرت میں بھی بلائی۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ذکر کرو اللہ کے نام کا، علیہا، اس پر، صواف، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو۔ صواف کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ تین پیر اس کے کھلے ہوں، اگلا ایک پیر باندھ دیا جائے۔ عرب میں طریقہ کار تھا اونٹ کے ذبح کرنے کا، اگلا دائیں یا بایاں پیر باندھ دیا جاتا تھا، تین پیر کھلے رکھے جاتے تھے، گردن اور اگلی ٹانگ کے درمیان جو گڈھا ہے وہاں پر جو ہے زخم لگاتے تھے کھنجر سے، چھرے سے، اور خون بہنے لگتا تھا۔ یہ ذبح کا طریقہ تھا اونٹ کا، اور وہ آسانی کے ساتھ زمین پر گر جاتا تھا۔ گرنے کے بعد پھر اس کی کھال اتاری جاتی تھی اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ثواب، تم اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کا ذکر کرو ان جانوروں پر، حال یہ ہو کہ وہ کھڑے ہوں ایک پیر پر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، مشرکین عرب یہ کرتے تھے کہ جب اپنے بتوں کے نام کی یا خانہ کعبہ کے نام کی قربانی کرتے تھے، نہ خود کھاتے تھے نہ دوسروں کو کھانے دیتے تھے، کہتے تھے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ اور پرانی قوموں کے لیے تو حکم تھا ہی یہ کہ ان کی قربانی شہر سے باہر رکھی جائے اور آگ ان کو کھا لے۔ تو ہمیں حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں۔ قناعت کرنے والے ہیں یعنی محتاج تو ہیں، ضرورت مند تو ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کی قربانی کے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں۔ والمعتر، اور تم کھلاؤ اس کو جو مانگنے والا ہے۔ معتر کہتے ہیں ایسے آدمی کو ضرورت مند ہے، گھر سے نکلا ہے، جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں پہنچا ہے، لیکن زبان سے سوال نہیں کر رہا ہے، کٹورا نہیں پھیلا رہا ہے کہ مجھے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندو تم دیکھو ان کے حالات کو، ان کے چہروں کو پڑھ کر، بسا اوقات اس کے چہرے سے نہیں لگتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ ان کو کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا، ایسے ہی ہم نے ان جانوروں کو ہم نے تابع بنایا، لکم تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ جانور تمہارے بس میں آنے والے نہیں تھے۔ کچھ جانور تو انسان سے قوی ہیکل ہوتے ہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ قد میں بھی اونچے ہوتے ہیں، وزن میں بھی اونچے ہوتے ہیں، 10 کوانٹل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے اس 5-6 فٹ کے آدمی کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ یہ اتنے موٹے تازے جانور پر چھری چلا کر اس کو ذبح کرتا ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اس جانور کو کس نے تابع بنایا؟ تمہارے رب نے۔ تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، اس احسان پر۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔